کلپ دے دیتے ہیں، آگے لوگ بھی سننے کے پرہیز نہیں کرتے، پھر بعد میں پوچھتے ہیں ہم بتاؤ سحری کے ٹائم کھا سکتے ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہو تو کھا سکتے ہیں، وہ کہتا ہے اذان ہو رہی ہو تو کھا سکتے ہیں، وہ آگے سے حدیث پیش کرتا ہے اور حدیث پیش کر کے کہتا ہے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو کھاؤ سحری ہے، تو تم کہتے ہو کہ اذان ہو رہی ہے تو کھانا نہیں ہے، تو بس اذان ہو رہی ہو تو کھاؤ، حدیث پاک ہے۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، ہمیں کہتے ہیں کہ تم ایسے لفظ نہ بولو، تو ہم کہا جب وہ کتے علماء پہ بولتے ہیں، ہمارے بزرگوں پہ بولتے ہیں، تو ہم آرام سے بیٹھے رہے، کوئی غیرت نہیں ہے، مومن کو بغیرت ہوتا ہے، آپ کے باپ پہ بولے آپ کو کوئی غیرت نہیں آتی، جو پوری امت پہ بولے کوئی غیرت نہیں آتی، جو امام اعظم پہ بولے، غوث پاک پہ بولے، داتا صاحب پہ بولے، خواجہ صاحب پہ بولے، امام جلالی سیوطی رحمۃ اللہ پہ بولے، بڑے علماء پہ بولے، اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے اور ہم کچھ بھی نہ کہیں، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے شریعت ان کے باپ کی ہے۔ سنو، یہ بات کرتا ہے کہ شریعت ان کے باپ کی ہے، آپ نے کہا تیرے باپ شیطان کی ہے؟ شریعت نہ تیرے باپ کی ہے نہ ہمارے باپ کی ہے، ہمارے روحانی باپ آمنہ کے لال کی ہے۔ کون سا قرآن پڑھتے ہو تم اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ رب فرما رہا ہے ساری رات کھاؤ پیو۔ جو تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، کون سے اہل حدیث ہو؟ حدیث پہلے نہیں، پہلے قرآن ہے۔ حدیث سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا درجہ ہے؟ قرآن میں شک کر سکتا بندہ؟ قرآن کے الفاظ بھی قطعی ہیں، معنی بھی قطعی۔ قرآن جس طرح نازل ہوا آج تک اسی طرح رہے گا۔ قرآن کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں ایسے حدیث کے محفوظ نہیں ہیں۔ بعض حدیث ظنی، بعض حدیث متواتر کا درجہ رکھتی ہیں، بعض حدیث موضوع، بعض حدیث ضعیف۔ حدیث میں تو ضعیف کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو حسن کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو صحیح کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو زیادہ صحیح کا لفظ آئے گا، حدیث میں تو مرفوع کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو موقوف کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو مقطوع کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں تو منکر کا بھی لفظ آئے گا، حدیث میں مدلس کا بھی لفظ آئے گا، یہ میں تدریس بھی بولی جائے گی۔ حدیث میں ایک نہیں، وہ حدیث میں تو مشہور کا بھی لفظ آئے گا، حدیث یہ اس سے قوی، یہ اس سے قوی، یہ اس سے قوی۔ کیا کہہ سکتے قرآن نبی کی کوئی آیت ضعیف ہے؟ کہہ سکتے کوئی موضوع ہے؟ کوئی بول سکتے ہو؟ ہاں، یہ اللہ نے ذمہ لیا تھا کہ ہم اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، کسی کو نبوت ملنی نہیں، جب وہ بھی آخری ہیں، کتاب بھی آخری ہے، اس لیے حفاظت فرمائی، نہ کوئی اور نبی آنا ہے نہ کوئی اور کتاب آنی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن ہے، اللہ پاک کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کلہو، ساری رات کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی یہ کسی ملا پہ چھوڑا ہوتا ان پہ تو ہم کہتے ہیں ملا تو بھی شیطان کا کلمہ نہ پڑھ، تو بھی رحمان کی بات مان۔ اللہ پاک نے وضاحت خود فرما دی ہے کہ ساری رات کھاؤ پیو، یہاں تک کہ کالے داغے سے سفید داغا ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے آگے ہی فرما دیا من الفجر، یعنی وہ جو سفید داغا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فجر۔ کیا ہے؟ فجر، کہ فجر تک کھاؤ پیو۔ اللہ نے انتہا بیان فرما دی ہے کہ ساری رات کھاؤ پیو، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ کیا کر دو؟ اب یہ ہے فجر۔ کیا ہے؟ آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا کو دیکھو اور دیگر مفسرین کرام کو اٹھا کے دیکھو، فجر سے مراد کیا؟ فجر صادق ہے، جو فجر صادق ہوتی ہے۔ اب رہ گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اذان دیتے تھے، حضرت بلال حبشی، تو کیا قرآن کے خلاف ہوگا؟ پہلے تو قرآن ہے، لیکن 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ کتنی؟ صحابہ ساری رات قیام کرتے تھے۔ ایسے صحابہ بھی تھے کہ ساری رات، یہ کہتا ہے بدبخت کہ وہ قیام ہی نہیں کرتے تھے رات کو۔ ایسا بھی جیل میں بیٹھا ایک چھوٹا سا مرزا ہے اور چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی ہے اور چھوٹی باتیں کرتا ہے اور جھوٹی کرتا ہے اور پڑھا کوئی بھی نہیں،
اور بس شیطان کی یونیورسٹی کا فارغ ہے، فارغ التحصیل ہے، اور اس کا کام یہی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا۔ کہتا ہے صحابہ رات کو کھڑے نہیں ہوتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ ہم نے کہا تو مردہ ہے، ساری ساری رات رمضان میں قیام کرتے۔ ایسے صحابہ بھی تھے، ساری ساری رات قیام کرتے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم تھا اذان دو۔ کیا دو؟ تاکہ جو قیام میں ہیں انہیں بھی خبر ہو جائے سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور جو لیٹے ہوئے ہیں انہیں بھی خبر ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ اٹھ کے سحری کر لیں اور وہ قیام پورا کر کے سحری کر لیں۔ میں لا یغرنکم بالاذان بلال، تمہیں اذان بلال دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں فجر دو ہیں، ایک فجر مستطیل ہے کہ وہ فجر تو ہے لیکن نکلتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے صبح ہو گئی ہے لیکن صبح نہیں ہوتی، اسے فجر کاظم فرمایا گیا۔ مایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دوسری فجر ہے جو آسمانوں کے کنارے سے نکلتی ہے اور نمودار ہوتی ہے پھر وہ غائب نہیں ہوتی، اسے فجر صادق کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی اس وقت اذان دیتے تھے تاکہ وہ جو قیام میں ہیں وہ بھی توجہ کریں اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور سحری کھائیں۔ اس کے بعد حضرت ابن مکتوم وہ جو ہے دوسری اذان دیتے تھے جو فجر صادق ہوتی تھی۔ سمجھ آئی اس کی؟ تو اس لیے یہ حدیث پاک کو سمجھنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو میڈیا پہ آ گیا تو وہ سمجھ گیا میں۔ اب وہ کہتا ہے ان کے پیو کی شریعت ہے، ہم پوچھتے ہیں تمہارے ابا جی کی شریعت ہے؟ شریعت تو بیان کر رہی ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، کوئی انداز ہوتا ہے، لیکن جن کے ہاں تربیت ہی ہے جو نبیوں کے نہیں خیال کرتے، انہوں نے کسی اور کا کیا خیال کرنا ہے؟ تو اختلاف کرنا چاہتا ہے تو کر، لیکن بندہ بن کے کرنا، اور ہمارے سامنے بات کر، ہم تم سے بات کریں۔ لیکن جب تو ہمارے بڑوں کو کہے گا کہ شریعت ان کے باپ کی ہے تو ہم بھی تو یہ کہیں گے نا شریعت تیرے باپ شیطان کی ہے، پھر ہم بھی کہیں گے، اور ہم یہ کہیں گے ہمارے باپ ہیں روحانی آمنہ کے لال، تمہارے باپ کی شریعت نہیں، ہمارے روحانی باپ آمنہ کے لال کی یہ شریعت ہے جو ہم نے پڑھی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمل بھی کر رہے ہیں، آگے یہ نور پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو سمجھ آئیے آپ کو یہ چند مسائل